सबका बहुत शुक्रिया और नया साल आप सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदुआ हैं कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए ये साल खुशियों का साल हो और हम सब की काविशों, पूरी कौम की मेहनत की बदौलत पाकिस्तान को अल्लाह ताला खुशहाल करे, अवाम को तरक्की दे और पाकिस्तान अक़वाम आलम में एक मजबूत माशी तौर पर और हर लिहाज से मुल्क बन के उभरे। इसके ऊपर यकीनन हमने कल एक बहुत शानदार इवेंट हुआ जिसमें होम ग्रोन मंसूबा विद द टाइटल ऑफ उड़ान पाकिस्तान एक अच्छा इवेंट था और मैं समझता हूँ कि नए साल के लिए ये नेक शगुन साबित होगा अगर हमने साबित कदमी के साथ और मेहनत के साथ अपने अहदाफ हासिल करने के लिए हमने काविशें की। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मौजूद जनाब एहसन इकबाल साहब की काविशें, जनाब मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की एफर्ट्स और इसके साथ साथ पूरी काबीना और दर्जा बदर्जा जो हमारे सरकारी अफसरान हैं, प्रोफेशनल्स हैं और इसके साथ साथ प्रोफेसर डर्गन जो कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते हैं, उनकी बहुत इनपुट शामिल है। इसके साथ डॉक्टर एजाज़ अमी साहब की बड़ी इनपुट शामिल है। काबीना के जो मुतलका जो हमारे हेड्स हैं, चाहे वो पावर है, चाहे वो जो हमारे महकमे हैं, एग्रीकल्चर है, चाहे वो हमारी एनर्जी सेक्टर है, पेट्रोलियम, इन सब की बड़ी इनपुट है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने इसमें बड़ी मेहनत के साथ, और आहत चिमा साहब की इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन है, अता तारड़ साहब की इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुतल्लिका ऑनरेबल सेक्रेटरीज़ का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए पूरी मेहनत की और बड़ी कमिटमेंट दिखाई। और निचोड़ ये है कि पाकिस्तान की अगर माशी तरक्की हमें मकसूद है तो फिर इट हैज़ टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। इसके अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इसी हवाले से मैं समझता हूँ कि अब हमें टेक ऑफ करना है ग्रोथ सेक्टर में। इस्तेकाम जो है, स्टेबिलिटी वो आ चुकी, अब हमें आगे बढ़ना है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ADR की मद में जो एक एफर्ट हुई है उसकी भरपूर सताइश करनी चाहिए। इसको लीड किया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने और गवर्नर स्टेट बैंक ने, मिनिस्टर फाइनेंस ने, MOS फाइनेंस ने, और बड़ी ये एफर्ट हुई और उसके नतीजे में 72 अरब रुपए की महसूलात ख़जाने में आए हैं। और जहाँ पर यकीनन चेयरमैन FBR बहुत मुस्तहिक हैं पूरी सताइश के और अप्रिसिएशन के कि वो बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। बावजूद है कि अभी बहुत बड़ा एक गैपिंग होल है हमारे जो महसूलात और जो हमारे टारगेट्स हैं, लेकिन उनकी एफर्ट्स में तो कोई कमी नहीं। तो दिसंबर का टारगेट है वो ऑलमोस्ट अचीव हो गया है, उसमें ये 72 अरब रुपए की भी कंट्रीब्यूशन है। तब जाकर ये टारगेट जो है ये 97% हमने अचीव किया है, जो कि हमारी IMF के साथ कमिटमेंट है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइंद बात है। फेसलेस जो इंटरेक्शन शुरू हो गया है कराची पोर्ट पर। अब देखें कि जब मैं कराची गया इस साल जुलाई में, तो मुझे उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी वो थी कि जनाब हम फलां जगह रेल स्टेट बना रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ। मैंने कहा कि आपका काम कराची पोर्ट को चलाना है कि रेल स्टेट के कारोबार में आप हैं। एंड देन रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो वहाँ पर बड़ी एफर्ट हमने की। ये हम स्टार्ट हुए इस साल अप्रैल से। हमने जो यहाँ की फाउंडेशन है उनकी, बिल गेट्स की, उनके ज़रिए हमने
$6 ملین کی فنڈنگ دلوائی فار FBR's 100% ڈیجیٹلائزیشن. اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر بڑی ہم نے میٹنگس کی. اور پھر چیئرمین FBR جو راشد لنگڑیال تشریف لائے, انہوں نے بہت پھر بڑی محنت سے کام کیا. فائنانس منسٹر نے, MS ہمارے جو فائنانس کے ہیں, سب نے مل کے بہت محنت کی. اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک ٹرائل رن شروع ہو چکا ہے کراچی میں, جو کہ فیس لیس انٹریکشن ہے. اس کے جو ارلی ریزلٹس یہ آئے ہیں کہ 39% جو ٹائم ہے کنٹینرز کی ان کی انسپیکشن کا, اس میں 39% کمی آئی ہے. اور جو کاروباری حضرات ہیں ان کو 89% ریلیف ملا ہے. اسی طرح جو شوگر کی زیرو اسمگلنگ اس وقت ہے افغانستان. اٹس ون آف دا مین فیکٹرز امنگس ادر فیکٹرز کہ ہمیں اسپیس ملی اور شوگر ہم نے ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو گئے. تو یہ ایک بہت خوشائند بات ہے. اس کا کریڈٹ جاتا ہے رانا تنویر صاحب کو جنہوں نے یہ اسپیس بنا کے دی. اس کا کریڈٹ جاتا ہے انسٹیٹیوشنس کو, آرمی چیف کو, جنہوں نے زیرو اسمگلنگ کر کے دکھائی شوگر کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پھر آپ کی جو تیل کی جو اسمگلنگ ہے اس میں بھی کافی ریڈکشن ہوئی ہے. اور اس کے نمایاں اس کے جو اشاریہ ہمارے پاس ہیں کہ ہماری یہاں پر پھر آفیشیل کنزمپشن جو ہے وہ بڑھ گئی, ریلیزز جو آپ کی. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کی انتھک محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے. میں ضرور پھر کہوں گا تکرار کے ساتھ کہ جولائی آنورڈس اس سال کا جو آپ کا جو فائنینشیل ایئر جو ہے 5 مہینوں میں آپ کی جو ترسیلات ہیں وہ ریمیٹنسز وہ تقریباً $15 ارب ہیں. اور اگر یہی رفتار رہی تو سال پورے ہونے پر $35 ارب کی یہ ہو جائے گی, جو کہ تاریخ میں یہ سب سے بڑا ریکارڈ ہوگا. اسی طریقے سے رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ کے اوپر ہم بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں. ای گورننس میں باقی جو منسٹری ہیں جو پیچھے ہیں وہ کتنی آگے بڑھ گئی ہیں, تو اس کا بھی ہم انشاءاللہ اس کا جائزہ لیں گے. اور جنہوں نے اس بارے میں بڑی محنت سے آگے بڑھے ہیں ان کو ہم پوری طرح انشاءاللہ ستائش کریں گے. پرائیویٹائزیشن کی میں نے کل بات کر لی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام جو کوششیں ہیں, یہ تمام ایفرٹس اور جو چھوٹے چھوٹے ہماری جو سکسیس سٹوریز ہیں, یہ اس کے باوجود ہیں کہ دھرنوں نے ان 9 مہینوں میں ہماری معیشت کا دھڑن تختہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن اس کے باوجود بھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مائکرو اسٹیبلٹی اکانومی میں لانے میں کامیاب ہو گئے. اپنے جو ہمارے جو پارٹنرز ہیں ان دس پروگرس, جس میں ہمارے بڑے برادر دوست ممالک ہیں اور دوسرے ہمارے جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جن میں IMF بھی شامل ہے. اور پھر شفافیت میں سمجھتا ہوں, میں یہ بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی شفافیت جو ہے وہ ایک عام آدمی بھی اس کی گواہی دے رہا ہے کہ اس لیے کہ 9 مہینے گزر گئے, کوئی خدا نہ خواستہ ڈبیٹیبل کوئی اسکینڈل بھی کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہوئی. تو یہ آپ کی امانت, آپ کی دیانت, آپ کا اخلاص کی یہ باتیں گواہی دے رہی ہیں. اور میں اس کے لیے آپ سب کو فرام ہر فردن اور اجتماعاً منسٹرز کو, MOs کو, SAPMs کو, سیکرٹریز کو, ان کے تمام اسٹاف کو میں یقیناً مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک آپ نے بہت اچھا پیمانہ بنایا ہے کہ آپ کے جو دوست بھائی خواہ آپ کے لیے دعا گو ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں جو ٹیک آف سٹیج جو ہے گروتھ کی, اس طرف ہم نے بڑھنا ہے. گو کے ریسیٹس پچھلے سال کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں, لیکن جو ہم نے ٹارگٹس IMF کے ساتھ فکس کیے ہیں اس میں اچھا خاصا گیپ ہے. آپ کی جو انفورسمنٹ ہے دیٹ از دا کی ٹو آر سکسیس اسٹوری. اور انفورسمنٹ میں ہمیں ان تمام جو مدات ہیں جہاں پر انفورسمنٹ مزید قوی ہونی چاہیے, اس کے مزید اس کے اثرات ہونے چاہیے. آپ کو ان 9 مہینوں کی اس جو چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہوئی ہیں اس سے آپ کو
حوصلہ ملنا چاہیے آپ کو. یو شوڈ فیل ویری انکریجڈ اینڈ ویری انتھوزیاسٹک کہ ہم آگے بڑھیں, مشکلات کا سامنا کریں. تو اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا کہ کس طریقے سے یہ جو گیپ ہے اس کو ہم نے نہ صرف برج کرنا ہے بلکہ اگلے 6 ماہ میں بھی انشاءاللہ ہم نے اپنے اہداف ہم نے کرنے ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ گروتھ ہی ہماری بیس کر رہی ہے ہماری ایکسپورٹس کے اوپر, اس کے لیے ہمیں اب بیٹھ کے ہم نے ایک طے کرنا. اور اسی طریقے سے چائنا نے جو گوادر پر ایک بہت ورلڈ کلاس ایک ایئرپورٹ بنا کے دیا ہے, خواجہ آصف صاحب اس کے اوپر پوری طرح کمیٹڈ ہیں. انشاءاللہ وہ اس کو ایک ورلڈ کلاس کمرشل ہب بنائیں گے اور ٹرانزٹ جو اس کو ایئرپورٹ بنائیں گے اور اس کا بے پناہ اس کا اسکوپ ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ پوری کوشش کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ جلد ہم اس کی ایک پریزنٹیشن لیں گے. اسی طریقے سے دہشت گردی دوبارہ اود کے آئی ہے اور اس نے یقیناً ان پچھلے چند سالوں میں جب سے وہاں پہ افغان انٹرم گورنمنٹ آئی اس کے بعد اس زمانے کی حکومت نے نہ جانے کس زوم میں اور کس ذہن سے فیصلہ کیا کہ انہوں نے اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے ان کو ریلیز کر دیا اور پھر کئی لوگ یہاں پر آئے. بہرحال دیٹ از پارٹ آف ویری انفارچونیٹ ڈیسیژن وچ ٹک پلیس ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. اس وقت ہماری آرم فورسز ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز پوری طرح نبرد آزما ہیں اور ہر روز کہیں نہ کہیں کوئی واقعہ ہوتا ہے اور ان کی وہ یقیناً وہ جوان افسر وہ سپاہی اپنے خون سے پاکستان کی آبیاری کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور کوئی قربانی نہیں ہو سکتی اور ان کا جو جام شہادت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور رنگ لائے گا انشاءاللہ. تو یہ وہ چیلنجز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اور سمگلنگ کے حوالے سے پوری گرفت ہم کر رہے ہیں. منسٹر آف انٹیریئر کے ساتھ مل کر پوری طرح ہم نے ان کو نکیل ڈالی ہے. نہ صرف اپنا کئی 100 جانیں ان 2-3 سالوں میں 4 سالوں میں گئی ہیں ضائع ہوئی, بلکہ پاکستان کی جو بدنامی وہ اس کے علاوہ انشاءاللہ یہ سال اچھا ہوگا اور پاکستان کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے گا انشاءاللہ. شرط یہ ہے کہ محنت اور محنت اور محنت. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت دے. آپ کو بہت شکریہ. وزیر اعظم